السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، تیسرے سپارے کا 8واں رکوع، آیت نمبر 286۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اگر کوئی شخص اچھا کام کرے گا تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور اگر برا کام کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو اس پر گرفت نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر اتنا بھاری بوجھ نہ ڈال جتنا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوائیو۔ ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، لہٰذا کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ جی، اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اس جملہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون، سزا اور جزا کا کلیہ بیان فرما دیا، یعنی جو کام کسی انسان کی استطاعت سے بڑھ کر ہیں ان پر انسان سے باز پرس نہیں ہوگی۔ باز پرس تو صرف اسی بات پر ہوگی جو انسان کے اختیار اور استطاعت میں ہوگا، اور جہاں انسان مجبور ہو جائے وہاں گرفت نہ ہوگی، مگر اس اختیار، استطاعت اور مقدرت کا فیصلہ انسان کو نہایت نیک نیتی سے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اگر کوئی شخص اچھا کام کرے گا تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور اگر برا کام کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون، جزا اور سزا کا دوسرا کلیہ بیان فرمایا، جو یہ ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کمایا ہو، اور وہ ضرور اسے ملے گا، اور جو کوئی برا کام کیا ہو تو اس کی سزا بھی اسے ہی ملے گی، اور ضرور ملے گی۔ نہ یہاں آباء و اجداد کی نیکی کام آ سکتی ہے اور نہ اس کا نسب۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کرے کوئی اور برے کوئی۔ البتہ یہ ضرور ممکن ہے کہ کسی شخص نے کسی نیک کام کی بنیاد رکھ دی ہو جس کے اثرات اس کی موت کے بعد بھی جاری رہیں، تو اس نیکی کے کام میں اس کو بھی برابر کا حصہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی برے کام کی بنیاد رکھی ہو اور اس کی موت کے بعد بھی اس کے اثرات جاری رہیں تو وہ اس برائی کے گناہ میں بھی برابر کا حصہ دار ہوگا، اور یہ اصول قرآن کریم اور بہت سی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ بہرحال یہ ممکن نہیں کہ جس بلائی یا برائی میں انسان کی نیت اور صحیح اور عمل کو کچھ دخل نہ ہو، اس کی جزا اور سزا یا اس میں سے کچھ حصہ اسے مل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کا یہ جملہ خود ہی مسلمانوں کو سکھا کر نہ صرف ان کے سابقہ خلجان کو ختم کر دیا بلکہ مزید تسلی اور تشفی کا سامان بھی مہیا فرما دیا۔ ان کا خلجان یہ تھا کہ دل میں پیدا ہونے والے خیالات جو ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے ان پر مواخذہ نہ ہو، اور اس آیت کی روح سے ظاہری اعمال جو بھول چوک سے صادر ہوں ان سے بھی معافی کی درخواست سکھائی گئی۔ اور جب دعا قبول کرنے والا ہی یہ دعا سکھا رہا ہو تو اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے خطا اور نسیان کو معاف کر دیا گیا ہے۔ یہاں بوجھ سے مراد سخت قسم کے شرعی احکام ہیں، جیسے بچڑے کی پرستش کرنے والوں کی توبہ صرف قتل سے قابل قبول ہونا، یہود میں صرف قصاص تھا، دیت یا معافی کی صورت نہ تھی، ان پر زکوٰۃ چوتھا حصہ تھی، اور کپڑے پر اگر پیشاب لگ جاتا تو اسے کاٹ دینا پڑتا تھا۔ نیز غنیمت کے مال پر حرام تھا ان پر۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے سخت احکام میں تخفیف فرما دی۔ یہ آیات اس دور میں نازل ہوئیں جب کافروں سے شدید محاذ آرائی تھی، اور بہت سے نازک موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں مانگی ہیں، بالخصوص غزوہ بدر اور غزوہ خندق کے موقع پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں فرمائی ان کا ذکر کثرت سے صحیح احادیث میں مذکور ہے۔
اس دعا کے اختتام پر بعض صحابہ سے آمین کہنا ثابت ہے، اور ایک روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے بعد آمین کہنے کی ترغیب دی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے تو وہ اس کو کفایت کرتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور استعانت اس کے شامل حال ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان 2 آیات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔